السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو اوور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا اسلامک اسٹڈیز کی سیریز میں 4th ٹاپک ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔ تو آج ہم پولیٹیکل سسٹم دیکھیں گے اسلام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراج سے لے کر بائیس کیلیفیٹ تک جو اعراج چلا، اس میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کس بنیاد کے تحت چلا اور اس میں کیا فارمز آف گورنمنٹ ہیں، اس کی نیچر کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، تو سارے ٹاپکس ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچر میں اگر دیکھا جائے تو نیچر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ ہولی قرآن اور سنہ کے حساب سے جو سسٹم ہے سپرمیسی کا وہ چلے گا۔ پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، سپرمیسی قرآن اور سنہ کی کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے حساب سے۔ اس کا ریفرنس اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آل عمران کا 132 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ اوبے اللہ اینڈ دا میسنجر ان دا ہوپ دیٹ یو بی شون مرسی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے میسنجر کے جو احکامات لائے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا، اور جو مطلب کہ مہربانیاں ہیں، مہربانی کرنا جن پہ آپ جو بھی رول کرتے وہ لوگوں پہ مہربانیاں کریں، یہ اس آیت سے مراد ہے۔ اس کے علاوہ فارم آف گورنمنٹ میں پاور آف دی رائٹیس، مطلب جو بھی اس عہدے کے قابل ہوگا اس کو یہ عہدہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کنسیپٹ آف اے نیشن، ان کا جو کنسیپٹ ہے نیشن کا کہ وہ قومیت چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یکجہتی اور جو بھی پرابلمز ہے وہ مل جل کر سالو کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل سسٹم میں خاص طور پہ اسلام کے حکم دیا گیا ہے کہ کنسلٹیشن سے معاملات کو حل کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں فنکشنز آف دی اسلامک اسٹیٹ۔ اسلامک اسٹیٹ میں فنکشنز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو کنسیپٹ آف اے اسٹیٹ ہوگا۔ ایز اے اسٹیٹ کا پہلے سٹی اسٹیٹس ہوتے تھے، پھر کنسیپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کا بن گیا، پہلے سٹی اسٹیٹس پھر پورے اسٹیٹس میں۔ جس طرح سے پہلے یو ایس یا ان کی ہسٹری کو اگر ایگزامپلنس دیا جائے تو پہلے کالونیل سسٹم ہوتا تھا، پھر سٹی اسٹیٹس، اور اس کے بعد پھر پورے اسٹیٹ سسٹم بن گئے، ٹھیک ہے۔ فنکشنز میں اسٹیٹ کا کانسیپٹ پھر آتی ہے جسٹس، فیئرنیس اور ایکویلٹی جسٹس جو تھا وہ اسلام میں بہت زیادہ ان کو اہمیت دی گئی ہے۔ پھر ایمز اور آبجیکٹیو جو مطلب کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے ہیں، اس میں ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے، پھر ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے جو انشور کرائی جائے، پھر پرنسپلز آف کنسلٹیشنز، مشاورے سے معاملات کو حل کرانا۔ پھر آتے ہیں ساورنٹی آف گاڈ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ وہاں پہ رائج ہوگی کیونکہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ پھر آتی ہے کیلف اور وائس گریسی آف مین کہ جو کیلیفیٹ ہیں ان کی وائس گریسی اور ان کے جو بھی وہ معاملات کریں گے وہ ہیومینٹی کو سامنے رکھ کے، ان کے فوائد کو، ہیومن رائٹس کو سامنے رکھ کے ایز اے مسلم کمیونٹی کے لیے کیا بہتر ہے وہ اس میں فیصلے کریں گے۔ پھر اپوائنٹمنٹ آف اے کیلف میں سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن کہ وہ قرآن و سنہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور پھر ان کی قابلیت کہ وہ جسٹس کتنا کرتے ہیں، پھر ان کی لرننگ، مینٹل ساؤنڈنیس، فزیکل فٹنس، وزڈم، بریوری، یہ ساری چیزیں ان میں اپوائنٹ کرتے وقت دیکھی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو پچھلا خلیفہ ہے وہ کس کو اپوائنٹ کرتا ہے یا کس کو اپنی جگہ پہ، مطلب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے کر ان کو بتایا کہ یہ میرے بعد نماز پڑھائیں، تو ان چیزوں سے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ شورا آف دی کنسلٹیشن باڈی اینڈ اٹس رول، شورا کا بہت بڑا رول ہوتا تھا پولیٹیکل سسٹم میں کیونکہ وہ جو بھی پرابلمس اور ایشوز ہوتے تھے وہ آپس میں سالو کرتے تھے، تو سارے جو بھی شورا ہوتے تھے سارے آپس میں کنسلٹ کر کے کسی ایشو کو پھر اجماع اور اجتہاد کے تھرو جو معاملات ہوتے تھے ان کو حل کرتے تھے۔ ایٹ دی اینڈ کنکلوژن، in tracing the political system of Islam from the Prophet era to the pious caliphate, we witness a governance model deeply rooted in divine principles, justice and collective decision making. So ان کے سارے principles جو ڈپینڈ کرتے تھے وہ justice اور collective decision making، جس کو شورا کنسلٹیشن بھی کہتے ہیں۔ The caliphate as the embodiment of wise grace strived to establish an Islamic state that harmonized spiritual and temporal aspects.
So that is the conclusion. That's all for this video. If you want any question, then you can comment in comment section.